السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ ڈی این ڈی کیسے کہتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں، سارا مکمل پروسیجر آپ کو سمجھا چکا ہوں میں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کریکٹر بنایا تھا، تو ریس اور کلاس کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کتنی ریسز ڈسکس کرنی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ہیں 7 ریسز۔ پہلی ہمارے پاس ریس ہے ڈورف کہتے ہیں بونے کو، جیسا کہ آپ نے کہانی میں کبھی سنا ہوگا کہ بونے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہمارے پاس ریس ہے ایلف۔ اگر آپ نے کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو کہ لارڈ آف رنگز آپ نے مووی دیکھی ہو یا کچھ دیکھا ہو، تو ایلف آپ کو پتا ہوگا۔ تو یہ انسان سے ذرا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور ذرا زیادہ لمبی عمر رکھتے ہیں۔ تو یہ ذرا فائنینشیل ایسے وہ ہے، فکشنل۔ تیسرا ہمارے پاس ہے ہافلنگ۔ ہافلنگ ذرا بونے سے بھی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ چوتھا ہمارے پاس ہے انسان، جو عام ہیومن ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ پانچواں ہمارے پاس ہے ڈریگن بورن، کہ ایک بندہ ڈریگن پیدا ہوا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ چھٹا ہمارے پاس ہے جنوم۔ جنوم بھی بونے سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میں اس کی ایبلٹیز بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتواں ہمارے پاس ہے ہاف ایلف۔ ہاف ایلف وہ ہوتا ہے جو آدھا انسان ہوتا ہے اور آدھا ایلف ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈورف کسے کہتے ہیں۔ ڈورف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بونے کو کہتے ہیں، یہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ میکسیمم 5 فٹ ہوتی ہے، اور ان کی ایج 400 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور یہ جب جوان ہوتے ہیں تو جوان ہونے کی ان کی ایج ہے 50 ایئرس۔ جیسے عام انسان جوان ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں، یہ 50 ایئرس تک جوان ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے عام طور پر وہ 25 فیٹ ہوتی ہے، ایک باری میں یہ 25 فیٹ چل سکتے ہیں۔ اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ یہ ماؤنٹینز وغیرہ میں رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا جولری بڑی پسند ہوتی ہے، پیسے ان کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اور ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، لویل ہوتے ہیں۔ تو ان میں 2 ریسز پائی جاتی ہیں، سب ریسز۔ ایک ہوتا ہے ماؤنٹین ڈورف اور ایک ہوتا ہے ہل ڈورف۔ اب جو ماؤنٹین ڈورف ہوتا ہے نا، اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ تلوار وغیرہ چلانے میں مہارت رکھتا ہوتا ہے۔ اور جو ہل ڈورف ہوتا ہے اس میں عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ چن لینا ہے کہ آپ کیا چننا چاہتے ہیں۔ دوسری کلاس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہے ایلف۔ تو جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایلف انسان سے ذرا خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے ذرا ایئرز جیسے آپ کو اسکرین پہ جو ہے نا نظر آ رہے ہوں گے، ذرا الگ طریقے کے ہوتے ہیں، اور ان کی سپیڈ بھی عام طریقے پہ 30 فٹ ہوتی ہے، اور ان کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ 5 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک ہو سکتی ہے، عام انسانوں جتنی۔ اور ان کی جو ایج ہے، ایج ان کی ہوتی ہے تقریباً 700 سال تک، اور یہ جوان ہوتے ہیں 100 سال کی عمر میں۔ اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی عام جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں اور ذرا ہیڈن رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور جو ہے نا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو ان میں ہمارے پاس 2 سب ریسز ہیں، ایک کا نام ہے ہائی ایلف اور ایک کا نام ہے ووڈ ایلف۔ جیسے آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ووڈ ایلف وہ ہے جو جنگلات وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ووڈ ایلف میں ذرا جو ہے نا عقل زیادہ ہوتی ہے اور ذرا یہ چیزوں کو پرکھتے زیادہ ہیں، اور جو ہائی ایلف ہیں ان میں انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے، وہ ذرا پڑھائی وغیرہ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں اور لڑائی وغیرہ سیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے چن سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چننا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس انسان ہے۔ انسان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی 5 سے 6 فٹ ہائٹ ہوتی ہے تقریباً، ایج ان کی جو ہے نا لیس دین 100 ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا جوان ہوتے ہیں تقریباً 40-30 سال کی عمر میں، اور ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 30 فٹ ہوتی ہے ایلف جتنی۔ تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ ہم جو ہے نا ان کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی کا کہ آپ اس کو جہاں رہنا پسند کریں۔ اس کے علاوہ اس کی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایبلٹی سکور میں جب آپ جو ہے نا اپنی 6 مین ایبلٹیز جو ہے نا سلیکٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے +1 کر دینا ہے۔ تو میں بتانا بھول گیا، ایلف کی بھی جو ہے نا یہ چیزیں ہیں کہ آپ ڈیکسٹیریٹی موڈیفائر میں +2 کر دیں گے۔ صرف +2 آپ موڈیفائر میں نہیں کریں گے، آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد مطلب اگر آپ کا 15 تھا تو اس کو 17 کر دیں گے، اور 17 کے حساب سے پھر اس کا آپ موڈیفائر رکھیں گے۔ تو ان کا ہوتا ہے ڈارک ویژن، ان کو 120 فٹ تک اندھیرے میں بھی صحیح سے نظر آتا ہے، ایلف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کو آپ کسی بھی ایلف کو جادو کے ساتھ سلا نہیں سکتے، تو یہ سلیپ میں نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے پاس جادو ہے، جو بھی ایلف ہے، تو اس کو آپ کسی بھی جادو کے ساتھ جو ہے نا سلا نہیں سکتے۔ تو جیسے وہ فیچرز اینڈ ٹریٹس تھا اس میں آپ یہ چیزیں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ بونے کی جب میں آپ کو بات کروں تو اس کے پاس بھی ڈارک ویژن ہوتا ہے 60 فٹ کا، اور کانسٹیٹیوشن بھی اس کا ہم +2 کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہر سیونگ تھرو میں، اس کے اوپر اگر کوئی بھی جادو کرے گا تو اس کو ایڈوانٹیج ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے ایڈوانٹیج کسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اگر آرمر وغیرہ پہنا ہے تو ان کی ذرا جو ہے نا سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو چوتھی کلاس ہمارے پاس ہے ہافلنگ۔ ہافلنگ بونے سے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کا میکسیمم سائز ہوتا ہے 3 فٹ تک۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایج ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں، اور 150 سال ان کی میکسیمم ایج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سپیڈ 25 فٹ رہتی ہے جیسے عام ڈورف کی رہتی ہے، اور بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنا گھر بڑا پسند ہوتا ہے، اور یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، کمفرٹ زون سے بھی باہر نہیں نکلتے۔
تو اس میں ہمارے پاس 2 سب-ریزز ہیں، پہلی ہے اسٹاؤٹ اور دوسری ہے لائٹ فٹ. لائٹ فٹ جو ہے اس میں جو ہے نا ان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور یہ اگر کسی بھی بڑے کریچر سے ان سے بہت بڑا کریچر ہو اس سے اگر یہ لڑائی کریں گے تو یہ اس کے اندر ادھر ادھر گزر جاتے ہیں اور اس میں ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹاؤٹ جو ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن میں +1 ملے گا اس کے جو اسکور کے اندر، اور ان کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے سب ہارفلنگ کے پاس کہ یہ لکی رول کر سکتے ہیں. لکی رول اسے کہتے ہیں کہ جو بھی باری آئی ہے ان کے پاس تو انہوں نے ایک دفعہ D20 رول کرنا ہے تو یہ 2 دفعہ کر سکتے ہیں ہر باری میں. اگر ایک دفعہ صحیح نہیں ہوا تو یہ دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ فیچر اینڈ ٹریٹس میں لکھ دیں گے لکی رول، اور یہ ہر باری 2 رول کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی کلاس ہمارے پاس آتی ہے ڈریگن بورن. ڈریگن بورن یہ انسان کی جگہ ڈریگن پیدا ہوتے ہیں، انسان جیسے نظر آتے ہیں، 15 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں، 80 سال کی میکسیمم ایج ہے، اور 6 فٹ ان کا قد ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی سپیڈ 30 فٹ ہوتی ہے، اور یہ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پراؤڈ وہ کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا ڈریگن ہوں ایک. ٹھیک ہے، تو اور ان کی ڈیمیج ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ سے آگ وغیرہ نکال سکتے ہیں، اور کچھ ڈریگن ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے ایسڈ وغیرہ نکال سکتے ہیں، کچھ اپنے منہ سے کولڈ وغیرہ نکال سکتے ہیں یعنی برف وغیرہ. تو اس حساب سے ان کا سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی چیز ہے جنوم کے بارے میں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنوم جو ہے نا بونے سے بھی تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے جو کان ہوتے ہیں وہ ایلف جیسے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ بھی ایجاد کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. کچھ بھی ایجاد کرنے میں ان کے پاس بڑے گیجٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کبھی ڈوریمون دیکھا ہو تو یہ بھی ویسے کافی ساری چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں. تو ان میں ہمارے پاس 2 کلاس آتی ہیں. پہلی ہمارے پاس آتی ہے روگ جنوم، اور دوسری ہمارے پاس آتی ہے فائر اسٹورٹ. ٹھیک ہے، تو روگ جنوم میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ فائر اسٹارٹر میں آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی، اور گیجٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. اور ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے اوپر میجک کر رہا ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ہوگا سیونگ تھرو کے اندر، یعنی کسی نے میجک کے اوپر ان کو اٹیک کیا ہے تو یہ اس کے پاس 2 دفعہ ری رول کریں گے، اور جو بڑا نمبر آئے گا اس کو سلیکٹ کریں گے. ان کے پاس بھی ڈارک ویژن ہوتا ہے 60 فٹ، اور ہافلنگ کے پاس بھی ڈارک ویژن ہوتا ہے. اور انسان کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو یہ آج کی ہماری کلاسز تھی جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا ریس. اب ہم چلتے ہیں کہ کلاسز کی طرف. ہمارے پاس ٹوٹل 12 کلاس ہوتی ہیں 5th ایڈیشن D&D کے اندر، لیکن ہم نے 11 کلاسز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. ہم نے ایک 11ویں جو کلاس ہے وہ ہم نے ختم کر دی، ہم نے 12 کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا. تو پہلی ہماری ہے باربیرین. باربیرین ذرا ویسے قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اور پاورفل ہوتے ہیں، فائٹر ہوتے ہیں، اور واریر ہوتے ہیں، اور یہ جادو نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ جادو نہیں کر سکتے، ان کے اندر اسپیل کاسٹنگ ایبلٹی نہیں ہوتی. دوسری ہمارے پاس ہے بارڈ. بارڈ جو کلاس ہے یہ جادو کر سکتے ہیں، اور بڑے فنی اور جو ہے نا میوزک کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور بڑے چارمنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تیسری ہمارے پاس ہے کلیرک. جیسے آپ کو پتا ہے کلیرک کہتے ہیں دیندار آدمی کو. یہ بھی جادو کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب سے بڑے لویل ہوتے ہیں، یعنی مسلمان تو بہت لویل ہوتے ہیں. چوتھی ہمارے پاس ہے ڈروڈ. ڈروڈ جو ہے یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، یعنی اگر انسان ہے تو انسان سے بندر بن گیا، بندر سے جو ہے چیتا بن گیا، چیتا سے شیر بن گیا. تو اس قسم سے اپنے آپ کو یہ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جادو کر سکتے ہیں. تو 5ویں ہمارے پاس کلاس ہے فائٹر. فائٹر تیسرے لیول پہ ہمیشہ جادو کر سکتا ہے. پہلے 3 لیول اس کے بعد جادو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کو ہر قسم کے فائٹنگ میں سکل ہوتی ہے، یعنی کوئی تلوار چلانے میں، کوئی چاقو چلانے میں اس کو سکل حاصل ہوتا ہے. چھٹا ہمارے پاس ہے مونک. اب مونک جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے وہ شاولن ٹیمپل وغیرہ میں ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کے مونک ہوتے ہیں، اور ان کا جادو کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ان کے پاس ہوتے ہیں کی پوائنٹس. ہر لیول پہ ان کے کی پوائنٹس بڑھتے ہیں، اور یہ کی پوائنٹس کے ذریعے کچھ ان کے مخصوص جادو ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں. سارے جادو یہ نہیں کر سکتے، اور یہ بغیر کسی ہتھیار کے لڑنے میں بہت مہارت حاصل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہی باری میں 2-3 بندوں کو اکٹھے مار سکتے ہیں. ساتواں ہمارے پاس ہے پیلیڈن. پیلیڈن کہتے ہیں جیسے مجاہد آپ سمجھ لیں، یعنی اپنے دین کی خاطر لڑنے والا، اچھائی کے لیے لڑنے والا. تو یہ اس قسم سے پیلیڈن ہوتا ہے، اور یہ بھی جادو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. 8واں ہمارے پاس ہے رینجر. جیسے اب آپ کو رینجر پتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا جنگل وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور یہ ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں ایک قسم کے، اور ان کی جو ہے نا کیا نام ہے بڑے ہارڈ ورک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی جادو کر سکتے ہیں. 9واں ہمارے پاس ہے روج. روج جو ہوتا ہے چھپنے میں بہت مہارت حاصل ہوتا ہے، جیسے نینجا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس نینجا سکلز ہوتے ہیں، اور یہ بھی جادو کر سکتے ہیں. 10واں ہمارے پاس ہے سورسرر. سورسرر کا مطلب ہے کہ پیدا ہی جادو کے ساتھ ہوا ہے. اس کو اپنے ماں باپ سے یا کسی بھی بڑے سے جادو کی ایبلٹی ملی ہوتی ہے کہ پیدائشی اس کے بعد جادو کرنے کی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 11ویں ہمارے پاس وار لاک تھی، جس کے بارے میں ہم جو ہے نا ڈسکس نہیں کرنے والے. ہم نے اس کو اس سے ختم کر دیا ہے کیونکہ یہ کرتے ہیں کالا جادو، تو ہم نے اس کے اندر کالا جادو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم پڑھتے نہیں. 12ویں ہمارے پاس ہے وزرڈ.
ویزٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے رکھی تھی، جو عام جادوگر ہوتا ہے اس نے جادو سیکھا ہوتا ہے. اب دیکھیں سورسرر پیدا جادو کے ساتھ ہوا ہے، اس نے جادو سیکھا ہے اور یہ ایک وائس پرسن ہوتا ہے کیونکہ اس نے جادو سیکھا ہے تو یہ بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے. اور سورسرر اور اس میں یہ فرق ہے کہ ویزٹ جو ہے جادو سیکھتا ہے اور اس کے پاس کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ زیادہ جادو کر سکتا ہے. لیکن سورسرر آسانی سے جادو کر لیتا ہے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ جادو نہیں ہوتے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈی این ڈی کی کلاسز اور ریسز وغیرہ سمجھ آ چکی ہوں گی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ سپیلز کسے کہتے ہیں، جادو کیسے کرتے ہیں اور کسے کہتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.